بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں جگر گوش استاد العلماء مفکر اسلام عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر ظفر الحق صاحب بندیالوی آپ اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بندیال شریف۔ نحمدک یا من شرح صدورنا ونور قلوبنا بالعلم والعرفان والصلاة والسلام علی من اوتی الحکمت والتبیان وعلی آلہ وصحبہ الذین سعدوا بالفوز والرضوان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب زدنی علما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں، سب حضرات بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، جہاں جہاں دوست کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں حضرات، بیٹھ جائیں سارے حضرات۔ میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ سب بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں حضرات، بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فخر نعت خوانان پاکستان جناب خالد حسنین صاحب تشریف لا چکے ہیں، ابھی آنے والے ہیں، اور مجاہد اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ خادم حسین خورشید صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ چند گزارشات میں نے عرض کرنی ہیں، اس کے بعد اسناد کی تقسیم ہوگی اور اس کے بعد پروگرام فوراً شروع ہو جائے گا۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھیں، جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی اہل سنت مفتی محمد طیب ارشد صاحب کا، جو کلور کوٹ سے بڑا دور کا سفر کر کے تشریف لائے۔ اور پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے مدرسہ کے سرپرست اور ہماری ہر خوشی اور غمی میں انتہائی برادرانہ انداز میں شمولیت کرنے والے ملک محمد جار بندیال صاحب، ملک عامر اقبال بندیال صاحب، ملک وقار احمد بندیال صاحب، ملک شہرجار بندیال صاحب۔ ہمیشہ یہ پروگراموں میں بڑی محبت اور ذوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سرگودا میں اہل سنت کی محافل کی جان، بلکہ یہ واحد مرد کلندر ہے کہ 1 2 3 نہیں، بے شمار محافل یہ منعقد کرتے ہیں۔ میری مراد ہے چودھری خالد اقبال مسرر صاحب، سرگودا میں کم از کم سال کی 4 محافل یہ اپنے ڈیرے پر منعقد کرتے ہیں۔ اور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی اور مجاہد اہل سنت مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی کے دست راست رہے ہیں۔ غالباً یہ 30 سال بعد بندیال میں تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے دوست ہیں فخر القراء قاری نصر حیات معینی صاحب، جو حسب سابق اس دفعہ بھی لیٹ تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے دوست ہیں شہرجار ایڈوکیٹ صاحب اور اسفند جار صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج استاذ العلماء غواث بحر معرفت سید الاسفیاء ساند الاتقیاء فقیہ العصر حضرت علامہ جار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا 73واں سالانہ عرس مبارک اور جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے۔ کون حضرت علامہ جار محمد بندیالوی؟ آپ کی سمانے غالباً کم دوستوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ پنجاب میں اس دور کے چوٹی کے علماء حضرت مولانا محمد امیر دامانی، حضرت مولانا غلام احمد حافظ آبادی، حضرت مولانا ثناء اللہ پنجائن چکوال،
ان سے آپ نے درس نظامی کی تکمیل کرنے کے بعد ہندوستان کی مشہور و معروف درسگاہوں کا رخ فرمایا. دہلی کی جامع مسجد فتح پوری کے ساتھ مدرسہ میں داخلہ لیا اور کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کے علامہ فضل حق کے خیر آبادی کے شاگردوں میں سب سے زیادہ اہم شخصیت حضرت علامہ ہدایت اللہ رامپوری کے پاس آپ تشریف لے گئے. درس نظامی یہاں سے مکمل کر کے گئے. پھر 8 سال میں تمام علوم و فنون دوبارہ پڑھے اور قدما کی وہ کتابیں جن کے نام سے بھی آج کے اکثر علماء واقف نہیں، مثلا افق المبین، شرح اشارات، جدیدہ قدیمہ، وہاں سے پڑھیں. اور طالب علمی میں حال یہ تھا کہ یہ طلبہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کئی سال تک آپ گھر تشریف نہ لاتے، سارا ہفتہ اسباق پڑھتے اور جمعہ والے دن ان کی دہرائی کرتے. ماشاءاللہ علماء کی پوری جماعت بیٹھی ہے. ایک دفعہ طلبہ میں کسی نے کہا کہ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اندھیرے میں بھی کوئی کتاب سنا سکتا ہو؟ آپ نے فرمایا فقیر سنا سکتا ہے. چنانچہ متن تو اپنی جگہ رہا، کافیہ کی شرح رضی جو مشہور معروف شرح ہے آپ نے زبانی ساری کی ساری طلبہ کے سامنے سنا دی. یہ حال تھا درس نظامی میں ان کا. پھر علماء و اولیاء کے طریق کے مطابق علوم ظاہری جب مکمل کر لیے تو اولیاء ہند جو جن کی نظریں قلب و جگر کا شکار کرتی تھیں، ان سے جذب و مستی حاصل کرنے اور اخلاص کے مسلح پہ بیٹھے اولیاء کرام ان سے فیوض و برکات لینے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم خواجہ محمد حسین الہ آبادی کے در پہ حاضر ہوئے. پوری دنیا کے پیران عظام کے برعکس وہ 2.5-3 سال مرید کو ٹھہراتے تھے، تصوف کی کتابیں سبکن پڑھاتے تھے، عملاً تصوف کیا پریکٹیکل کرواتے تھے، تب اجازت و خلافت دیتے تھے. وہاں سے خلافت اجازت 3 سال کے بعد حاصل کی. اور ان کی ایک بات سنا دوں کہ حضرت خواجہ محمد حسین الہ آبادی کے دروازے پر خالد اقبال صاحب وائس رائے ہند آیا زیارت کے لیے. آپ ٹس سے مس نہ ہوئے، اسی طرح بیٹھے رہے. وائس رائے ہند نے آ کے عرض کی حضرت میں لنگر کے لیے جائیداد وقف کرنا چاہتا ہوں. خواجہ محمد حسین الہ آبادی کا جملہ علماء اور پیران عظام کے لیے قابل تقلید ہے. فرمایا وائس رائے صاحب مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. وائس رائے ہند جب جانے لگا اس نے کہا لوگوں اس مرد کلندر نے رب کو پہچان لیا ہے. پھر استاد کون تھا؟ ہدایت اللہ رامپوری. ان کی اس دور میں 100 روپے تنخواہ تھی. ہر مہینے محفل میلاد سجاتے تھے اور 100 روپیہ بھی لگا دیتے تھے اور قرض بھی لے لیتے. اس کا اثر فقیہ الاثر کی زندگی پر کیا ہوا کہ بندیال میں فی سبیل اللہ علم دین پڑھا رہے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی کا اسلامیات کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سید سلیمان اشرف خط لکھتا ہے حضرت دیہات میں زندگی ضائع نہ کیجئے، علی گڑھ میں آ جائیں، آپ کو پروفیسرشپ اعزازی ملے گی، 600 روپے ماہوار تنخواہ ملے گی. فرمایا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور پھر اس سے بھی دلچسپ بات ہے کہ اجمیر میں وہ چشتیہ صابریہ سلسلہ کے بزرگ تھے خواجہ محمد حسین الہ آبادی. اجمیر میں قوالی کی محفل سجی. خواجہ محمد حسین الہ آبادی کا اتنا کرم تھا اپنے اس مرید پر کہ حضرت فقیہ الاثر کی گود میں سر رکھ کے آپ قوالی سن رہے تھے. قوالوں نے جب یہ شعر پڑھا شور منصور از کجا دار منصور از کجا خود زدی بانگے انحق برسر دار آمدی گفت قدوس سے در فناؤ در بکا خود بخود آزاد بودی
خود گرفتار آمدی، یوں لگاؤ. حضرت علامہ فقیہ الاسر فرماتے تھے جیسے کسی نے تلوار کا وار کیا ہے، مرغ بسمل کی طرح تڑپتے رہے اور آپ کی گود میں ہی جان آفرین کے سپرد فرما دی. بائیس سال برے صغیر کے مختلف مدارس میں پڑھنے پڑھانے کے بعد خواب میں اشارہ ہوا 70 منتہی طالب علموں کو چھوڑ کر اپنے علاقے بندیال میں تشریف لے آئے. پھر علم ظاہری میں بھی کمال تھا اور علم باطنی میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا. کمال کیا؟ پہلی بات یہ ہے، وہاں بچنا کے مولانا صاحب مشہور ہیں، دوسرے مکتب فکر کے مولوی حسین علی صاحب سے اتفاقیہ ملاقات ہو گئی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی پر بات شروع کی اور دلیل دینا چاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعہ سے. اس نے کہا دیکھا اگر موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو اعتراض کیوں کرتے؟ آپ نے فرمایا تیرے خیال، اور اس نے کہا کہ علم غیب تو اللہ کا خاصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو اعتراض کیوں کرتے؟ آپ نے فرمایا کیا خضر علیہ السلام کو علم غیب تھا؟ اس نے کہا ہاں تھا. آپ نے فرمایا پھر تیرے عقیدے کے مطابق تو وہ خدا بن گئے. تو مولانا صاحب سے کوئی جواب نہ بن سکا. پھر آپ کی سوانے میں یہ بھی موجود ہے، ایک دن مخالفین کا شیخ القرآن طالب علم کی شکل میں آ گیا. اس نے کہا حضرت آج لوگ شرک میں مبتلا ہیں، مشرکین مکہ کی طرح شرک کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا لوگ غیبانہ طور پر سفارشی سمجھ کر جیسے مشرکین مکہ بتوں کو پکارتے تھے، اور قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اسی طرح آج کل کے بعض لوگ اولیاء و انبیاء کو غیبانہ طور پر سفارشی سمجھ کر پکارتے ہیں، اس لیے مشرک ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا مولوی صاحب یہاں تو نعبدہم ہے، اس کا معنی ہم عبادت کرتے ہیں، شور پکار کا یہاں کون سا معنی ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے مشرکین مکہ اپنے بتوں کو الہ اور اللہ کو اللہ سمجھ کے پکارتے تھے، اس لیے غیبانہ طور پر سفارشی سمجھ کر بتوں کو پکارتے تھے الہ سمجھ کے، اس لیے مشرک ہو جاتے تھے. اس لیے آج بھی بعض لوگ اولیاء انبیاء کو الہ سمجھ کے پکارتے مشرک ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا مولوی صاحب الہ اور اللہ میں فرق ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت بڑا فرق ہے. آپ نے فرمایا تجھے تو صرف بیائی نہیں آتی، اللہ کی اصل ہے ہی تو الہ. تو مولوی صاحب سے آپ نے فرمایا کہ الہ کون سا صیغہ ہے؟ کبھی کہتا صرف مشبہ ہے، کبھی کہتا مبالغہ ہے. کوئی جواب ہی نہ دے سکا. علم ظاہری میں بے مثال اور علم باطنی میں بھی بے مثال. علم باطنی میں کیسے؟ بندیال کی مجوکا فیملی کا بیل باولا ہو گیا. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، آج بھی اگر کوئی انسان یا جانور باولا ہو جائے، باولے پن کے اثرات ظاہر ہو جائیں، دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیل باولا ہو گیا ہے، فرمایا یہ تعویذ جا کے کھلا دو اور اس کی رسی کھول دو، تم آگے آگے چلے آنا، وہ پیچھے پیچھے چلا آئے گا. چنانچہ بیل کو سوٹی پہ تعویذ رکھ کے کھلا دیا گیا، رسی کھول دی گئی، باولا بیل اس آدمی کے پیچھے پیچھے مدرسہ میں آ گیا. آپ نے چند دن دم کیا، اللہ کے فضل و کرم سے سارا مرضی دور ہو گیا. اور ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی، کون کہتا ہے کہ دارو سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ ہمارے عزیز وہ بتا رہا تھا مولانا آصف صاحب کہ اس سال ہمارے دارالعلوم سے 10 طالب علم 8 سالہ درس نظامی کا سلیبس جس کو گورنمنٹ پاکستان نے ایم اسلامیات اور ایم عربی کے برابر تسلیم کیا ہے، وہ پڑھ کے آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. 10 طالب علم اور 9 طالب علم اس سال میں حفظ القرآن مکمل کر کے اس سال فارغ التحصیل ہونے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اور پھر سارے احباب کو پتہ ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دادا جان کی نظر عنایت ہے اور میرے والد ذی وقار تاج الفقہا استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب مدد ذلہ العالی کی نظر شفقت ہے کہ ہمارے پاس جس کیٹیگری کے مدرسین ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پورے پاکستان کے کسی مدرسہ میں نہیں ہے. استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر مفتی اعظم پاکستان
حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد خان صاحب قادری، جو بشک وقت استاذ العرب والعجم حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی اور میرے والد ذی وقار کے شاگرد رشید ہیں اور ابتدائی شاگردوں میں ہیں، اور جنہیں کم از کم 50 سال پڑھاتے ہوئے ہو گیا ہے، یہاں بیٹھ کے دین مصطفیٰ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر دوسرے استاذ العلماء فخر المدرسین حضرت علامہ مفتی حسین علی صاحب، ان کو بھی کم از کم پڑھاتے ہوئے 35-40 سال ہو گیا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ قدردان اگر ہو تو یہ سونے میں تولنے کے قابل لوگ ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ بھائی اسرار الحق صاحب بھی پڑھاتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں، 9 مدرس اس وقت دارالعلوم میں پڑھا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے 3 قاری پڑھا رہے ہیں۔ 200 کے قریب تعداد ہے اس وقت ہماری درس نظامی اور حفظ کی۔ اور نصاب ہمارا کیا ہے؟ گورنمنٹ کا تسلیم شدہ نصاب جو ایم اے اسلامیات ایم عربی کے برابر ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ بعض ہمارے دوست ان پڑھ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کا مستقبل کیا ہے؟ ہمارے دارالعلوم میں زور سے اثر تک سکول کی تعلیم دی جاتی ہے، بی اے تک ہم سکول کی تعلیم دیتے ہیں، صبح 8 سالہ سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ ان بی اے کی تعلیم اور تنظیم المدارس کا سلیبس مکمل کرنے کے بعد اس پر لیکچرر بھرتی ہو رہے ہیں، عربی ٹیچر بھرتی ہو رہے ہیں، دوسرے ٹیچر بھرتی ہو رہے ہیں، مدرس بھرتی ہو رہے ہیں، خطیب امام بھرتی ہو رہے ہیں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایم اے، بی اے، پی ایچ ڈی تو بیکار پھر سکتے ہیں، لیکن جس نے دین مصطفیٰ پڑھا ہو اس کی روزی کا بندوبست میرا رب خود فرما دیتا ہوں۔ اور یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہ مدرسہ نہیں، یہاں ہم نے طالبات کا شعبہ بھی قائم کیا ہے جس میں 120 طالبات حفظ اور سکول کی مڈل تک سکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 7 ٹیچر عورتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ پھر قائد آباد میں اڈا والی بندیال مسجد میں 40 طلبہ جامعہ حقانیہ میں جو ہماری ذیلی شاخ ہے درس نظامی پڑھ رہے ہیں، 4 استاد وہاں پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر جامع مسجد گلزار حبیب غریب کالونی میں وہاں بھی جامع مظہر الاسلام ہمارے قاری سعید صاحب کی زیر سرپرستی چل رہا ہے، وہاں بھی 50 طالب علم حفظ کر رہے ہیں، بہت اچھے قاری صاحب ہیں۔ اور وہاں بھی 2 مدرس درس نظامی پڑھا رہے ہیں، پچھلے سال شروع ہوا ہے، کم از کم 12 طالب علم وہاں درس نظامی کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ عزیز بتا رہا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اتنی سہولیات کسی گورنمنٹ کے کسی کالج میں نہیں جتنی ہم مہیا کر رہے ہیں۔ سردیوں میں ہیٹر ہیں، گرمیوں میں کنٹرول شیڈوں والے جو کولر آپ کے سامنے ہیں، ٹھنڈا پانی میسر ہے، بجلی ہر وقت میسر ہے۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ طلبہ کے ذہنوں سے یتیمی والا تصور نکلنا چاہیے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ کالج والے کو آسمان سے آتے ہیں اور ہم کو گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس اپنے مشن میں کامیاب ہیں، اور 3.25 لاکھ سے زائد ہمارا خرچ ہے۔ میں چندے کی اپیل نہیں کرنا چاہتا، جتنے میرے والد ذی وقار اور دادا جان کے مریدین ہیں، میں ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا وہی مرید ہے جو ایک بیٹا دین مصطفیٰ کا سپاہی بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج استاذ العلماء حضرت علامہ شار محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی اس روحانی گھڑیوں میں اپنے دل کے ساتھ وعدہ کریں، اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹے کو دین مصطفیٰ کا سپاہی بنانا ہے۔ پھر آج کل بدقسمتی سے اہل سنت میں بھی اختلافات ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں رافضیت کا غلبہ ہے، اب تو ہمیں اپنی صفوں سے رافضی ملاؤں کو نکالنا پڑے گا۔ پوچھتے ہیں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ہمارا وہ نظریہ ہے جو جمہور اہل سنت کا نظریہ ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ کہ سنی وہ ہے جو کملی والے کے ہر صحابی کا بھی غلام ہو، حضور کی آل کے ہر فرد کا بھی غلام ہو۔ جو کسی صحابی پہ تنقید کرتا ہے اسے سنی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے دل میں میرے آقا کی آل کا ادب نہیں ہے وہ بھی سنی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ سنی وہ ہے جو ہر صحابی کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے، سنی وہ ہے جو حضور کی آل کے ہر فرد کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ ہمارا تو وہ عقیدہ ہے، مجھے بڑا پسند ہے، ممتاز صاحب ماشاءاللہ عاشق بیٹھے ہیں، کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں اودے کلمے دا اعتبار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں اودے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا 4 یاراں دا یار نہیں وہ جنت دا حقدار نہیں۔
لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمبے سجدے کر بھاویں جی آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں. اور دوسرا پنجابی شاعر آیا, مجھے یہ شعر بھی بڑا پسند ہے, کوئی آل نبی تو سردا ہے کوئی یاراں دا انکاری ہے, کوئی آل نبی تو سردا ہے کوئی یاراں دا انکاری ہے, ذرا دل دے نال انصاف کری گئی مت نوہاں دی ماری ہے. اے پاک عقیدہ اساں سنیاں دا نوری آل حضور دی ساری ہے, ونج ویکھ مزاراں رلیاں ہن پئی پلدی اج تک جاری ہے. میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہوں گا.